سر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر ان کو میڈیا کی آزادی بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان کو یہ بڑے بڑے انقلابی اور جمہوری نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ سویلین ڈکٹیٹر کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اصل میں تکلیف ہم کو اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ پھر ہم مل جل کے جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جو دوسری پارٹی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ہر شخص کے درمیان ایک بادشاہ سلامت چھپا ہوا ہے، اور جس وقت ہم کو وہ اقتدار ملتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ پھر باہر آ جاتا ہے، اور وہ باہر آ کے پھر جو ہے ہم سے اچھے برے کام کرواتا ہے۔ تو سر اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی گورنمنٹ جو یہ بل لے کر آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کا ان کو کیا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متوازی نظام عدل بنانے کی کوشش نہیں ہے کہ نام نہاد جو ٹریبونلز ہیں ان کے فیصلے کا اختیار ہے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگا؟ ہے اس کا جو ہے نقصان ان کو خود پہنچا ہے۔ وہ بہت جلدی جو ہے منظر بدل جاتا ہے، اور منظر پاکستان میں جلدی بدلتا ہے، تو اس کا نقصان پھر وہ خود اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو پیرالل سسٹم وہ بنا رہے ہیں کر رہے، اور وہ کر سکے جو کہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے ان کے اپنے مفاد میں۔ اچھا سر، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ نئے پاکستان میں بھی میڈیا آزاد نہیں ہے، لیکن اب تو آپ کے پرانے اتحادی پرانے پاکستان میں ظاہر ہیں وہ، تو اب میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا JUIF کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جائے گی؟ چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی آپ کی موجودگی تو ہے واضح طور پہ۔ بالکل، ہم اٹھا بھی رہے ہیں، مولانا کو یہ میں فارورڈ بھی کر چکا، کچھ قانون ہوئی ہے وہ ان کو بھجوا بھی دیا ہوگا۔ میں خود بھی چونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں JUI کے بہاف پہ ہی کہہ رہا ہوں، میری ذاتی کوئی ایسی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ غلط ہے، نہ صرف آج غلط ہے بلکہ ہمیشہ یہ غلط ہوتا ہے، اور جب بھی ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں یا تو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جو بھی ہوں، اور جب حکومتوں سے باہر ہوں تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے آج PTI کر رہی ہے۔ سر یعنی کہ بطور جماعت JUIF اس لاء سے خوش نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رائٹ، ایک چیز اور بتا دیجیے گا سر، 2 دن قبل ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمر ایوب جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو یہ جو ملاقات تھی یہ صرف گفتن نشستن برخاستن ہی تھی یا واقعی جلد ہم کوئی دھاندلی کے حوالے سے بڑی تحریک چلتی ہوئی بھی دیکھیں گے؟ اس وقت ہم نے اکٹھے چلنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ کہ کچھ پوائنٹس پہ اتفاق ہے، میں خود موجود میں، تو اتفاق اس بات پہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو دستور کے مطابق ہو، جو کچھ بھی ہو جمہوریت کو ہم نے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو مینڈیٹ میں جو شب خون مارا جاتا ہے اس کو ہم نے اس کو اپوز کرنا ہے، مگر فی الوقت ہمارے آپس کے حالات شاید ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم اکٹھے مل کے چل پائیں۔ 10-12 سال کی ہمارے درمیان تلخ تاریخ ہے۔ رائٹ سر، تو مطلب تحریک کے اوپر آپ کا ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کا کوئی ٹائم فریم یا اس کا کوئی روڈ میپ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا ہے؟ ہم اپنا چلیں گے، روڈ میپ اگر کل بن گیا، ہمارے ورکرز نے اس بات پہ اتفاق کیا، ورکرز نہ صرف ہمارے بلکہ PTI کے بھی یا باقی دوسری جماعتوں کے ساتھ ہماری کوئی اتنی تلخی اور ہمارے درمیان تلخی رہی ہے، تو اس میں جب یہ کچھ تھوڑی سی بزنس کم ہو جائے تو پھر آپ کے خیال میں ایک بات اور، صرف خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے سر الیکشن میں جو خیبر پختونخوا میں ہوئے تھے؟ جی، خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ 20 ایسی سیٹیں ہیں تقریباً جس میں ہم صرف 2000 سے لیس دین 2000 کے فرق سے آ رہے ہیں، اور اس میں سے 10 ایسی سیٹیں ہیں جس میں 1000 سے کم کا فرق ہے، 500 300 400 800 700، اور اس پہ ہمارے جو ہے ریزرویشن ہیں، اور ان سب میں ہم ہارے ہیں۔ وہ تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے کامران مرتضیٰ صاحب خیبر پختونخوا میں، تو ان کو کس نے جتوا دیا وہاں پہ؟ یہ پاکستان میں ایک انتظام ہوا کرتا ہے، ہم اس انتظام میں فٹ نہیں آتے سر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ KPK میں PTI کے خلاف ہی دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہماری چونکہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہاں پہ دھاندلی کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی، تو ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے یا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے۔ CM صاحب ایک خط لکھتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور ان کو کہیں کہ یہاں عادت کروانے کے لیے جو ہے کوئی جج دے دیں، اور یہ انکوائری کمیشن اپائنٹ کر دیتے ہیں، لیکن کمیشن کو اس کی کاپی بھجوا دیں، ہم کنسیڈ کریں گے قریب پانی کا پانی۔
رائٹ. ابھی حافظ احسان صاحب بات کر رہے تھے تو بیچ میں ذکر ایک آیا, میں صرف اس کو ذرا اور کلیئر کیجیے گا, کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان تھا ان سے ایک منسوب کیا جا رہا تھا کہ وہ جو بیرونی ایجنٹ انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا وہ ایک سیاسی بیان تھا. JUIF اس کی تردید کر چکی ہے. صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے اب آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ جو پرانے گلے شکوے تھے وہ اب بھی ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ بیرونی ایجنٹ نہیں کہا تھا, یہودی ایجنٹ جی, یہودی ایجنٹ. تو وہ اس کی بھی ایک تعریف ہے, مگر مجھ سے کیوں کہلواتی ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کر دیجئے کہ کوئی شادی کرتا ہے تو جہاں شادی کرتا ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جہاں پہ کسی کے بچے رہتے ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کسی پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ ساری باتیں میرے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کا ایجنٹ ہے تو میں ٹھیک ہے ہوں. اچھا, تو یہ ساری آپ کا ان کے بارے میں ابھی بھی وہی موقف ہے؟ چونکہ سر یہ سنگین الزامات کے ساتھ تو اتحاد جو ہے وہ بڑا پھر کامیاب تو نہیں ہو سکتا, مشکل ہی لگتا ہے. تو ہم نے اسی لیے الگ الگ چلنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک باقی بٹرنس جو ہے نا وہ ڈائیوٹ نہ ہو.